مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ جنہوں نے دین کے ساتھ آج مذاق کیا ہے نا، قیامت والے دن ان لوگوں سے بھی مذاق کیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگوں کو جنت کے دروازے پر لے جایا جائے گا، جنت کے دروازے پر لے جایا جائے گا۔ اور جنت کا دروازہ پتہ ہے کتنا بڑا ہے؟ 500 سال گھوڑے پر ایک سوار گھوڑا دوڑاتا رہے تو ایک دروازے کی چوکھٹ سے دوسرے تک پہنچے گا، گھوڑا دوڑے تو وہ دوسری اتنا بڑا ہے جنت کا دروازہ۔ اور حضور کے غلام جب داخل ہوں گے نا تو ان کے کاندھے ٹکرا رہے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ، تو آپ لوگ ہی اتنے داخل ہوں گے نا جنہوں نے اپنے ہاں جی یہ کاندھے ایک دوسرے سے ٹکرا، اتنا لمبا چوڑا دروازہ ہے۔ تو حضور کی جب بازو شفاعت کھولیں گے نا حضور، کیوں جی؟ ہاں جی حضور جب بازو شفاعت کھولیں گے تو پھر بڑے بڑے نیکوں کے ساتھ گناہگار بھی چلتے ہوئے نظر آئیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے آج لے ان کی پناہ۔ یہ کان بند کر دینے، زندگی میں کبھی سننی نہیں ہے کسی سے کوئی بات۔ میں نے کہا بھائی حضور کی شان سنا اگر سنا سکتا ہے تو اس کے علاوہ میرے کان رب نے تھوڑے پیدا کیے ہیں ان باتوں کے لیے جو تو بک بک کر رہا ہے۔ ہاں وہ میں سنتا ہی نہیں، میں تو بہرا ہوں، میں بالکل بہرا ہوں، یہ باتیں نہیں سنتے۔ ہاں حضور کی کوئی بات شان سنا، پھر کیا مانگتا ہے وہ بھی مانگ، اور پھر میرا چہرہ بھی دیکھ، پھر اپنا چہرہ بھی دیکھ، یہی بات ہے بس۔ اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے تاریخ لبیک یار۔ ظاہر ہے جب حضور کی ظاہری حیات میں منافق موجود تھے تو ہمارے اندر منافق نہیں ہے۔ بڑے بڑے لبادوں میں آئیں گے ابھی تو لوگ، ابھی تو آپ کی تاریخ کی ابتدا ہے، اپنے بڑے بڑے مفادات کی خاطر لوگ تاریخ کے اندر آئیں گے، بڑے بڑے لباد دین کے اوڑھ کر آئیں گے، لیکن آپ نے ان سے ہوشیار رہنا ہے۔ ہاں بالکل۔ حضرت فاروق اعظم کے سامنے ایک بندے نے کہا نا مومن دھوکہ دیتا نہیں ہے، پر میں بات پوری کر، دھوکہ دیتا نہیں ہے تو دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے۔ تو اس واسطے اگر ہماری تاریخ کی آڑ میں کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس پر آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ ہاں جی خیر القرون میں بھی منافق موجود تھے، ہاں جی خیر القرون میں جہاں حضور کی ظاہری حیات میں بھی منافق موجود تھے، اور ان کے جو کرتوت ہیں وہ سارے قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ آج بھی اگر کوئی اس لبادے میں آ کر کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو آپ بالکل بے ہونے کا جی ہمارا تو یہ ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اس کو جانتے ہیں جو حضور کا غلام ایسا ہو جو دن رات یہی کہتا ہو انہیں جانا بس انہیں جانا بس انہیں جانا بس انہیں جانا۔ ہماری تاریخ کا یہی مختصر سا منشور ہے، کیوں جی؟ ہاں بالکل، بڑے بڑے رنگوں میں لوگ آئیں گے، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں۔ پھر آپ نے چیخنا نہیں ہے، دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، کہ لباس خضر میں یہاں ہزاروں راہزن پھرتے۔ ہاں جی خضر کا لباس پہن کر بھی لوگ ہزاروں راہزن پھرتے ہیں یہاں۔ اس واسطے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا جو بھی کارکن ہے، میں نے کبھی بھی آپ کو یہ بات، لیکن آپ کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ واقعی یہ دین تخت پر لے آئیں گے، آپ کا کردار دیکھ کر، آپ کا عمل دیکھ کر۔ اور لوگوں نے دیکھا آپ کا عمل جب آپ نے الیکشن میں اپنی جیبوں سے کروڑوں روپے خرچ کیے، اور پورا کفر جو ہے وہ انگشت بدن داں ہے، یہاں منافقین بھی انگشت بدن داں ہیں کہ انہوں نے چندہ بھی نہیں مانگا اور کسی کو دیا بھی کچھ نہیں، کسی سے لیا بھی کچھ نہیں، تو یہ کروڑوں اور روپے خرچ کس نے کیے؟ تو میں نے کہا ان کے راستے میں کوئی چل کر دیکھے تو صحیح نا۔ ہاں جی یہ بات پوری دنیا کو پریشان کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ پریشان ہوں گے۔ ہاں جی والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ، وہی رب ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق دے کر بھیجا۔ کیوں؟ مکے میں رہنے کے لیے، مدینہ منورہ میں رہنے کے لیے، عرب میں رہنے کے لیے، عجم میں رہنے کے لیے، شرق میں نہ، پوری دنیا لیظہرہ علی الدین کلہ۔ کیوں جی؟ یہ تو رب کا فرمان ہے نا، اب رب کے بارے میں کوئی کیا کہے گا جی؟ اب تو لیظہرہ علی الدین کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسی طرح ہی ہو سکتا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق۔ حضور جب بدر کی طرف چلے نا تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ کے رب نے آپ کو گھر سے حق کے ساتھ نکالا۔ حق سے مراد حضور تلوار لے کر نکلے، یہ تو رب نے خود حق فرمایا، اس کو تلوار کو حضور نے اللہ نے حق فرمایا۔ تو جو آدمی ایسا بزدل ہو، حضرت ابو دجانہ کی تلوار کے نیچے آ گئی نا عورتیں، آپ نے جو حضور نے دی ان کو میدان احد میں تلوار، تو
حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں مجھے بھی حضور نے تلوار نہیں دی، مولا علی کو بھی نہیں دی، اور صحابی نے مانگی حضور نے تلوار نہیں دی، ابو دجانہ آئے تو حضور نے تلوار دے دی۔ تو ابو فرماتے ہیں جب وہ تلوار لے کر گئے تو کوئی چیز بھی ان کے سامنے آئی تو انہوں نے کاٹ کے رکھ دی۔ کہتے ہیں جب وہ میدان احد جو ہے پہاڑ احد کے ایک دامن میں گئے نا، وہاں مشرکین کی عورتیں بیٹھی تھیں، آپ نے ایسے تلوار، سنو ہمیں دہشت گرد کہنے والوں اور اسلام کے خلاف دن رات کام کرنے والوں، سنو اسلام کا کردار کیا ہے۔ اور آج لوگ چونکہ انہوں نے پڑھا خود کوئی نہیں ہوا ہے، یہ فلسفی بیان کرتے رہتے ہیں۔ مامون رشید نہ ہی وہ کتاباں منگواندا، کیوں جی، کم از کم قرآن و حدیث ہی قوم پڑھ دی، یہ فلسفے پڑھ پڑھ کے۔ ویسے بھی حضور نے فرمایا دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے، ہاں اللہ کا ذکر اور وہ چیز جو اللہ کے قریب کر دینے والی چیز ہے وہ ملعون نہیں ہے، عالم ملعون نہیں ہے، اور فرمایا جو دین کا علم پڑھتا ہے وہ ملعون نہیں ہے۔ اس پر میں وضاحت زیادہ نہیں کرتا، کوئی پریشان نہ ہو جائے، یہ حضور کا فرمان ہے اپنا۔ دنیا ملعونۃ و ملعون ما فیہا، ماں دے وچ کیڑی کیڑی شے آ جاندی، یہ میں بیان کرا تو تانوں لگ پتے جا۔